السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بر وقت گندم کاشت کرنے سے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں اور پچھیتی گندم کاشت کرنے کے کتنے نقصان ہو سکتے ہیں اور کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ایک پنجابی کی کہاوت تو سنی ہوگی کہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے نا، اس کو اس کے وقت کے حساب سے کر لینا چاہیے، نہیں تو وہ کام خراب نہیں ہوگا تو پورا مزہ بھی نہیں آئے گا اس کام کو کرنے کا۔ اسی طرح گندم کاشت کرتے وقت نا اس کو بر وقت کاشت کر لینا چاہیے۔ اس سے آپ بیج بھی پورا ڈال کے، کھادیں بھی تقریباً نارمل ڈال کے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر گندم کاشت کرنے کا جو بہترین وقت ہے نا، وہ 20 اکتوبر سے لے کر 15 نومبر تک بہترین وقت ہے۔ اس کے بعد پچھیتی کاشت شروع ہو جاتی ہے۔ گندم کے پودے کی جو اوسط عمر ہے نا، 145 دن سے لے کر 160 دن تک ہوتی ہے۔ اگیتی بر وقت گندم جب ہم کاشت کرتے ہیں نا تو اس کا بیج بھی جلدی اگاتا ہے اور اس کے بیج کے اگنے کی ریشو بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جب ہم اس کو پچھیتی کر کے کاشت کرتے ہیں نا تو پودے اپنی عمر بھی پوری نہیں کر پاتے، بیج بھی دیر سے اگتی ہیں، کھادیں بھی زیادہ ڈالنی پڑتی ہیں، اور فصل بھی 1 مہینہ لیٹ تیار ہوتی ہے، اور اس کا جھاڑ بھی اگیتی گندم کی نسبت کم ہوتا ہے۔ ٹائم پر لگائی گئی جو بر وقت اگیتی فصل گندم ہے نا، اس پر بیماریاں اور تیلے کا حملہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جنوری کے دوران ہی سخت ہو جاتی ہے۔ سخت فصل پر تیلا جو ہے نا، اس کو رس نہیں اس کا چو سکتا، اس پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ پچھیتی فصل جنوری فروری کے دوران بھی رینگ رینگ کر جا رہی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، تیلے کا موسم ہوتا ہے، اس پر بیماری بھی زیادہ حملہ آور ہوتی ہے۔ اگیتی فصل کے اندر جڑی بوٹیاں کم اگتی ہیں، کیونکہ یہ جڑی بوٹیوں کے اگنے کا موسم نہیں ہوتا۔ جب جڑی بوٹیوں کے اگنے کا موسم آتا ہے نا تو یہ فصل جہاں اوپر تک جا چکی ہوتی ہے، جوان ہو چکی ہوتی ہے، زمین پر چھاؤں کار چکی ہوتی ہے، اس لیے نا یہاں نا جڑی بوٹیاں کا اگنا کا تقریباً ناممکن صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو پچھیتی گندم ہے، اس کا بیج سردی سے دیر سے اگتا ہے، بعض اوقات بیج بعد میں اگتا ہے، بوٹیاں پہلے اگ کر آ جاتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی اس وقت بھرمار ہوتی ہے، کافی خوراک پودے کے حصے کی جڑی بوٹیاں لے جاتی ہیں، جڑی بوٹی مار سپرے کرنے پڑتے ہیں، سپرے کا پودے پر سٹریس بھی آتے ہیں، پودے کے اندر کمزوری رہ جاتی ہے، سٹے چھوٹے اور کم نکلتے ہیں، جس سے پیداوار کم رہ جاتی ہے۔ اگیتی جب ہم گندم کاشت کرتے ہیں نا تو اس کے پودے کو جو سبز مادہ چاہیے ہوتا ہے نا، وہ پورا بنتا ہے، کیونکہ اس وقت دھوپ زیادہ ہوتی ہے، دھوپ زیادہ ملتی ہے، جس پودے کے اندر کلوروفل کے نظام سے سبز مادہ زیادہ بنے گا، وہ پودا قدرتی طور پر صحت مند طاقتور ہوگا، پتے زیادہ نکالے گا، سٹے زیادہ نکالے گا، ٹہنیاں زیادہ نکالے گا، اور اس کا جھاڑ بھی زیادہ ہوگا، اور اس پودے کے اندر بیماریوں کے سامنے لڑنے کی قوت مدافعت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس جو ہم پچھیتی گندم لگاتے ہیں اس وقت دھندیں ہوتی ہیں، بارشیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، تو پودے کو دھوپ کم ملتی ہے، پودے کے اندر کلوروفل سبز مادہ کم بنتا ہے، جس کی وجہ سے پودے کے اندر خوراک جو ہے کم بنتی ہے، جس کی وجہ سے پودے نسبتاً کمزور ہوتے ہیں، دانہ کمزور رہ جاتا ہے، سٹے کمزور رہ جاتے ہیں، پودے کا مدافعتی نظام جو ہے کمزور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پودے کے اوپر بے شمار بیماریوں کا حملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگیتی لگائی گئی گندم کا پودا وسط جنوری میں سخت ہو جاتا ہے اور فروری کے اینڈ تک تقریباً پک چکی ہوتی ہے یا پکنے کے تیار ہوتی ہے، تو اس وقت باندھی بادل آندھی کی وجہ سے نا پودے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، پودے گرتے نہیں ہیں، وہ ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت سے کھڑے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو پچھیتی گندم کا پودا ہوتا ہے نا، اس کے اندر نا وہ اس وقت کمزور ہوتا ہے، تنا بھی اس کا کمزور ہوتا ہے، تو جب بارشوں آندھیوں کا موسم آتا ہے تو اکثر اس کی وجہ سے نا فصل گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے فصل کا جھاڑ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اس بحث سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم اگیتی گندم کاشت کر کے نا نارمل کھادیں ڈال کر بھی زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اور پچھیتی گندم کاشت کر کے زیادہ بیج ڈال کے زیادہ کھادیں ڈال کر بھی ہم کم پیداوار ہی رہے گی، زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 20 اکتوبر سے لے کر 15 نومبر تک ہر صورت جو ہے نا اپنی گندم کی کاشت مکمل کر لیں اور بھرپور پیداوار حاصل کریں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔